ISI کے بالائی افسروں نے اس مسئلے پر غور کیا۔ دوسرے ملزموں کی تفتیش ابھی ادھوری تھی۔ ان سے اقبال جرم کروانا تھا اور پورے رنگ کی نشاندہیاں کروانی تھی اور ان سے شہادت لینی اور اس کے مطابق مزید گرفتاریاں کرنی تھی۔ ان میں سوائے لوسی کے اور کسی نے بھی اپنا جرم تسلیم کیا ہی نہیں تھا۔ ان کے خلاف کورٹ کے لیے مقدمہ تیار کرنے کا کام محنت طلب بھی تھا اور اس کے لیے اچھا خاصا وقت بھی درکار تھا۔ ISI کے افسروں نے آخر یہ فیصلہ کیا کہ میجر عثمان کا کورٹ مارشل کیا جائے اور باقی سب کے کیس تیار ہونے کے بعد سول کورٹ میں پیش کیے جائیں۔ GHQ کو لکھا گیا اور کورٹ مارشل کی تجویز پیش کی گئی۔ GHQ نے کورٹ مارشل کی منظوری دے دی۔ یہ منظوری آتے ہی شہادت اور گواہ تیار کرنے کا کام شروع ہو گیا۔ لوسی نے شہادت کی تکمیل میں نہایت ہی کارآمد رول ادا کیا تھا اور وہ اپنا تعاون جاری رکھے ہوئے تھی۔ صغیر کا بیان بھی میجر عثمان کے کیس کو مزید تقویت دیتا تھا۔ لوسی چونکہ ملزمہ تھی اس لیے اسے سیل یعنی کوٹری میں رکھا گیا تھا، لیکن اس کے اقبال جرم کے بعد اور اس کا پرخلوص تعاون دیکھتے ہوئے اسے سیل میں بند رکھنا مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا۔ قانون کے مطابق اسے جیل کی حوالات میں بھیج دینا چاہیے تھا، لیکن مصلحت اس میں تھی کہ اسے اپنے پاس رکھا جائے۔ یہ کسی سول کورٹ کا عام کیس نہیں تھا، یہ ملک کے خلاف بڑی ہی خطرناک تخریبی اور تباہ کن سازش کا جرم تھا اور اس کے ملزموں کو انتہائی سزا دلوانا انتہائی ضروری تھا۔ اس کیس کو وکیلوں اور عدالتوں کے گھسے پیٹے طور طریقوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ لوسی کو سیل سے نکال کر ایک رہائشی کمرے میں رکھا گیا جہاں اسے ہر سہولت میسر تھی۔ صغیر پہلے ہی آزاد تھا، لیکن اسے سیل کی بجائے ایسے ہی ایک رہائشی کمرے میں رکھا گیا تھا۔ اب صغیر کو ایک اور کمرے میں منتقل کر دیا گیا جو لوسی کے کمرے کے بالکل ساتھ تھا۔ ان دونوں کمروں کے باہر ملٹری پولیس کا ایک سنتری کھڑا رہتا تھا۔ لوسی اور صغیر کو برآمدے میں نکل کر گھومنے پھرنے کی اور اکٹھے بیٹھنے کی اجازت تھی۔ انہیں اپنی نگرانی میں رکھنے کی دو وجوہات تھی۔ ایک یہ کہ انہیں آزاد چھوڑا جاتا تو ان کے گمراہ ہونے کا خدشہ تھا۔ دونوں سال سے انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے تھے اور شاہانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ عیش و عشرت انہیں واپس اسی مجرمانہ ڈگر پر لے جا سکتی تھی۔ دوسری وجہ ان کا تحفظ تھا۔ ISI اس معاملے میں زندہ بیدار تھی کہ اس رنگ میں یہی چند ایک افراد نہیں جو پکڑے گئے ہیں، ان کے نہ جانے کتنے ساتھی باہر سرگرم ہوں گے، اور انہیں یہ پتا چل گیا کہ لوسی اور ان کے ایک ایجنٹ صغیر نے پردے اٹھا دیے ہیں تو وہ ان دونوں کو کسی نہ کسی طریقے سے قتل یا اغوا کرا سکتے ہیں۔ ان کے گمراہ ہو جانے کا اتنا خدشہ نہیں تھا جتنا ان کی جانوں کا خطرہ تھا۔ صغیر نے تو ISI پر اپنا مکمل اعتماد جما دیا تھا۔ ISI میں ایسے مجے ہوئے تجربہ کار افسر موجود تھے جو چہرے کا تاثر دیکھ کر بتا سکتے تھے کہ اس شخص کا دل صاف ہے یا یہ ابھی تک فریب کاری کی سوچ رہا ہے۔ صغیر کو انہوں نے پاک اور صاف قرار دے دیا تھا۔ صغیر کو بتا دیا گیا کہ لوسی کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس نے اقبالی بیان دے دیا ہے۔ صغیر کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ لوسی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیے رکھے کہ وہ یہاں غیریت اور اجنبیت محسوس نہ کرے اور وہ ایسا سوچ بھی نہ سکے کہ عثمان کے کورٹ مارشل میں جا کر اپنے بیان سے منحرف ہو جائے۔ صغیر اس بات کو نہایت اچھی طرح سمجھتا تھا کہ ایسا رویہ کس طرح اختیار کیا جاتا ہے اور کس طرح دوسروں کے ذہن پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ صغیر کی تو جیسے روح بیدار ہو گئی تھی، اس پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ کبھی وقت بے وقت قبلہ رخ کھڑا ہو جاتا اور 2-4 نفل پڑھ کر اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاتا، گڑ گڑاتا اور گناہوں کی بخشش مانگتا تھا۔ ایسی کیفیت کسی خوش قسمت کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صغیر کے دل اور ذہن میں پاکستان کی بے پناہ محبت پیدا ہو گئی تھی، لیکن جب سے وہ پاکستان میں داخل ہوا تھا ایسا کئی بار ہوا کہ رات اس کا وہ بھائی خواب میں آیا جو صغیر کے کیے ہوئے دھماکے میں مارا گیا تھا۔ اگر صغیر بم رکھ کر کہیں قریب ہی کھڑا رہتا تو اسے اپنا بھائی نظر آ جاتا اور وہ دوڑ کر بھائی کو کسی بہانے وہاں سے دور لے جاتا، مگر صغیر نے یہ بم بہت دور جا کر ریموٹ کنٹرول سے چلایا تھا۔ بھائی اسے خواب میں اس طرح نظر آتا تھا کہ چپ چاپ کھڑا صغیر کو دیکھتا رہتا، صغیر کے قریب سے اس طرح گزر جاتا جیسے جانتا پہچانتا ہی نہ ہو۔ پھر یوں ہونے لگا کہ صغیر نے خواب میں بھائی کو دیکھا اور اس کی طرف لپکا کہ اسے گلے لگا لے اور اس سے رو رو کر معافی مانگے، لیکن جوں ہی وہ لپکا اس کی آنکھ کھل گئی اور پھر اس کی جذباتی حالت ایسی ہوئی کہ وہ کچھ دیر روتا ہی رہا۔ اب صغیر اپنے اس بھائی کی روح کو راضی کرنے کے جتن کر رہا تھا۔ اس کے پاس گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے یہی ایک ذریعہ تھا کہ پاکستان کے ان دشمنوں کو گرفتار کروا دے۔ اب اسے یہ بتایا گیا کہ لوسی نے اقبالی بیان دے دیا ہے اور وہ لوسی کو اپنی نگرانی میں رکھے اور اسے بھٹکنے نہ دے، تو صغیر کو بہت ہی خوشی ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا جس کی ذات باری نے اس کی کامیابی کا ایک بڑا ہی پر اثر ذریعہ پیدا کر دیا تھا۔ لوسی پہلے دن رہائشی کمرے میں آئی تو اس نے دیکھا
کہ کمرے میں جہاں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے وہاں اس کے لیے کپڑوں کا ایک نیا جوڑا بھی رکھا ہوا ہے۔ ایک اردلی بھی ساتھ آیا تھا۔ اس نے لوسی کو بتایا کہ وہ یہاں سے چوتھے کمرے میں موجود رہے گا اور جب اسے ضرورت پڑے وہ سنتری کو کہہ کر اسے بلا لے۔ لوسی ISI کے اس انتظام سے اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ ویسے ہی برآمدے میں نکلی تو ساتھ والے کمرے سے صغیر باہر آیا۔ صغیر ایک روز پہلے اس کمرے میں شفٹ ہو گیا تھا۔ لوسی نے صغیر کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ صغیر اس کے قریب آ گیا۔ میں نے تمہیں باہر مہندر آہوجا کی کوٹھی میں 1-2 مرتبہ دیکھا تھا، لوسی نے صغیر سے کہا، اور اس روز تمہیں بہت ہی بری حالت میں ہتھکڑیوں میں بندھا ہوا دیکھا ہے۔ تمہاری حالت بتا رہی تھی کہ تمہیں بہت ہی ٹارچر کیا گیا ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اقبالی بیان دے دیا ہے۔ تم نارمل حالت میں دکھائی دے رہے ہو۔ صغیر کے ہونٹوں پر تبسم سا آ گیا۔ اس نے لوسی کو کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں لوسی کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ پہلے تو لوسی نے صغیر کے چہرے کو بڑی غور اور دلچسپی سے دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں صغیر کے سراپا پر پھر گئیں اور اس کے چہرے پر جا رکی۔ صغیر اور لوسی تقریباً ہم عمر تھے اور یہ عالم شباب کی عمر تھی۔ لوسی تو حسین تھی ہی لیکن صغیر بھی کچھ کم نہ تھا۔ خوبرو تھا اور جسم کی ساخت کے لحاظ سے تو اور زیادہ اچھا لگتا تھا۔ قد کھلتا ہوا اور جسم نہ فربانہ نہ دبلا، اور وہ آج کل کے نوجوانوں کی طرح پستہ قد نہ تھا۔ اس کی زبان میں چاشنی ایسی کہ طلسم طاری کر دیتی تھی۔ کیا تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لیا گیا ہے؟ لوسی نے صغیر سے پوچھا۔ نہیں لوسی، صغیر نے بڑے پیارے سے انداز میں جواب دیا۔ وعدہ معاف گواہ صرف ایک ہوتا ہے اور وہ تم ہو۔ میں خود یہاں وعدہ معاف گواہ بن کر آیا تھا اور میری یہ حیثیت تسلیم کر لی گئی تھی، لیکن وعدہ معاف گواہ تمہیں بنایا گیا ہے۔ میں اب صرف گواہ ہوں اور تم مجھے موقع کا گواہ جسے عینی شاہد کہتے ہیں سمجھ لو، اور یہ بھی یقین کر لو کہ تم میرے ساتھ ہر بات کر سکتی ہو اور تمہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ میں تمہارے رنگ کا ممبر ہوں۔ تم شاید پاکستانی ہو، لوسی نے کہا۔ ہاں لوسی، صغیر نے کہا، میں پاکستانی ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم مسلمان نہیں ہو اور سرحد پار کی رہنے والی ہو۔ تمہیں اتنا ٹارچر کیوں کیا تھا؟ لوسی نے پوچھا۔ تم سے تو چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ سب ناٹک تھا لوسی، صغیر نے کہا۔ وہ میری ایکٹنگ تھی۔ میجر عثمان کو شناخت کرنا تھا اور دوسرے ملزموں کو بھی دیکھنا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی منی اور سریش کمار کو دیکھ کر ہوئی۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ انہیں دیکھ کر میں کیوں خوش ہوا تھا۔ تم نے اچھا کیا ہے کہ اپنا آپ ISI کے حوالے کر دیا ہے۔ کچھ دیر ان دونوں کے درمیان رسمی سی باتیں ہوتی رہی۔ لوسی کے بولنے کا انداز اور بولتے چپ ہو جانے اور سوچ میں کھو جانے کا رویہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن جھجک رہی ہے کہ ایسی بات زبان پر لائے یا نہ لائے۔ لوسی، صغیر نے کہا، ہم دونوں فریب کار ہیں۔ ہماری ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہے اور پھر کئی سالوں سے ہم فریب کاریوں کا ارتکاب کرتے چلے آئے ہیں۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس فریب کاری کو اپنی فطرت میں شامل نہ کرو۔ آؤ ہم دونوں ایک دوسرے کو اعتماد میں لے لیں۔ ہو سکتا ہے میں تمہارے کسی کام آ جاؤں۔ تم اس صورتحال میں اپنے کسی آدمی کی غلطی اور بے احتیاطی کی وجہ سے آن پھنسی ہو، لیکن میں نے اپنے لیے یہ صورتحال خود پیدا کی ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں تم پر اپنا آپ ظاہر کر دوں اور تمہیں بتاؤں کہ میں کہاں سے چلا تھا، کہاں تک پہنچا دیا گیا تھا اور پھر میں نے واپسی کا سفر کس طرح اختیار کیا ہے۔ یہ کہانی تمہارے لیے بہت دلچسپ ہوگی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آؤ اب حقیقت کی باتیں کریں۔ میں خود چاہتی ہوں کہ اب حقیقت ہی کی باتیں کروں، لوسی نے کہا، لیکن مجھے ایک ایسی حقیقت کا سامنا ہے جو مجھے بہت ہی برے انجام کو پہنچائے گی۔ تم پاکستانی ہو۔ یہ کیس ختم ہونے کے بعد تم یہیں رہ جاؤ گے اور اپنے گھر چلے جاؤ گے۔ مجھے تو یہاں کوئی نہیں رہنے دے گا۔ مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ کیس کے بعد میں سرحد سے نکال دی جاؤں گی اور اگر ان لوگوں نے مجھ پر رحم کیا تو انڈیا کے سفیر کے حوالے کر دیں گے۔ میں جو ہی انڈیا پہنچوں گی مجھے وہاں کی انٹیلیجنس قتل کروا دے گی۔ پاکستان میں تو مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ صغیر کو معلوم تھا کہ لوسی کو پاکستان میں نہیں رہنے دیا جائے گا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ انڈیا جاتے ہی اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اس کا کوئی علاج صغیر کے پاس نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے لوسی کو جھوٹی سچی تسلیاں دی اور کہا کہ ابھی وہ اس مسئلے کو ذہن پر سوار نہ رہنے دے۔ ہم مسلمان ہیں، صغیر نے کہا۔ ہمیں جس مسئلے کا حل نظر نہ آئے وہ ہم اپنے اللہ پر چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ شرط یہی ہے کہ نیت نیک ہو۔ دل میں بدنیتی اور خباثت رکھو تو پھر اللہ کوئی مدد نہیں کیا کرتا۔ میں مسلمان ہو جانا چاہتی ہوں، لوسی نے کہا۔ کیا کوئی مسلمان مجھے قبول کر لے گا؟ میں پناہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ ہاں لوسی، صغیر نے کہا، تم اتنی زیادہ خوبصورت ہو کہ کوئی بھی تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ تمہیں پاکستان میں رہنے کی اجازت مل جائے گی یا نہیں۔ میں یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ پوری کوشش کروں گا کہ ISI کے ڈائریکٹر جنرل کے ذریعے یہ اجازت تمہیں دلوا دوں۔ ایک کام کر لو لوسی، ابھی اس مسئلے کو ذہن سے اتار دو، میری کہانی سنو۔
صغیر نے اپنی جو رودات ڈائریکٹر جنرل کو سنائی تھی وہ لوسی کو سنا ڈالی. پوری تفصیل سے سنایا کہ اس نے انڈین انٹیلیجنس سے الگ ہو جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن منی اور سریش کمار نے اس پر نشہ طاری کر کے حقیقت کی دنیا سے نکالا اور پھر خواب و خیال اور گناہوں کی دنیا میں لے گئے. پھر جس طرح اسے ڈاکٹر رشید نے امبالہ کے ملٹری ہسپتال سے فرار کروایا تھا وہ تفصیل سے بتایا. خالدہ کا ذکر کیا اور پھر اپنے اس کٹھن پرخطر اور سنسنی خیز سفر کا ذکر تو اور ہی زیادہ تفصیل سے کیا جو اس نے امبالہ سے فرار کے بعد پاکستان کی سرحد تک کیا تھا. لوسی گمسم اس کی یہ داستان سنتی رہی. دلجیت کور کا ذکر تو صغیر نے اور ہی زیادہ تفصیل سے کہا اور سنایا بھی اس طرح کہ اسے پر لطف بنا دیا اور لگتا تھا جیسے وہ خود چسکے لے رہا ہو. تمہاری ہر بات مان لی ہے، لوسی نے کہا، لیکن یہ نہیں مان سکتی کہ تم نے اس جوان لڑکی کے ساتھ کوئی بری حرکت نہیں کی تھی. دور جنگل ہو، تنہائی ہو اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو اور لڑکی اپنا آپ پیش کر رہی ہو تو کوئی مرد اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا. میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا تھا، صغیر نے ہنستے مسکراتے ہوئے کہا. پھر وہ لڑکی بدصورت ہوگی، لوسی نے کہا، لیکن تم کہتے ہو کہ وہ تو بہت خوبصورت لڑکی تھی. پھر تم اپنی مردانگی کھو بیٹھے ہوگے جس کی وجہ یہ ہے کہ تم بہت ہی خوفزدہ تھے. یہ بات بھی نہیں لوسی، صغیر نے کہا. مردانگی نہ کہو، حیوانیت کہو. میری مردانگی قائم تھی اور یہ میری مردانگی ہی کا کرشمہ تھا کہ میں نے حیوانیت پر قابو پا لیا تھا. میں نے اپنے آپ کو ایک بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال دیا تھا. تم یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں اپنے مقصد میں کس قدر سچا اور ثابت قدم تھا. مجھ پر ذرا سا بھی خوف طاری نہیں تھا. وہ سیکھنی تھی، لوسی نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا. میں ہوتی تو دیکھتی کہ تم کس طرح اپنی مردانگی اور حیوانیت پر قابو رکھ سکتے ہو. اب آزما کر دیکھ لو، صغیر نے زندہ دلی کے لہجے میں کہا. تم جیسی لڑکیوں کے جال میں وہ آتے ہیں جو اس جال میں آنا چاہتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ منی نے مجھے لاہور میں اپنے شیشے میں اتار لیا تھا، لیکن ابھی میں پوری طرح اپنے آپ میں نہیں آیا تھا. بات یہ ہے لوسی، میں اپنی نفسیاتی خواہشات پر قابو پاتا چلا گیا اور اللہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے صلہ دیتا رہا. مثلا دلجیت کور کو تحفے کے طور پر رات کے لیے میرے پاس بھیجا گیا. میں نے اسے تحفہ نہ سمجھا اور اپنے آپ کو پتھر بنا لیا. اللہ نے یہ صلہ دیا کہ میرے فرار کا راستہ کھل گیا. پھر جنگل میں اس خوبصورت لڑکی نے حیوانوں کی طرح اپنے آپ کو میرے آگے رکھ دیا. میں نے اپنے دل کو قابو میں رکھا. اللہ نے مجھے یہ صلہ دیا کہ جنگل سے پکی سڑک تک پہنچنے کا بندوبست ہو گیا، ورنہ وہاں مجھے جیپ کیسے مل سکتی تھی. پھر سڑک پر پہنچتے ہی مجھے ڈاکٹر رشید اور اس کی پارٹی مل گئی اور میں گاڑی میں سرحد کے قریب جالندر آن پہنچا. صغیر جب لوسی کو یہ ساری داستان سنا رہا تھا تو لوسی پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی جیسے وہ اب سن کم رہی ہو اور صغیر کی ذات میں دلچسپی زیادہ لے رہی ہو. صغیر کی زبان میں چاشنی تھی اور وہ اثر انگیز انداز سے بات کرنے کی مہارت رکھتا تھا. لوسی کو احساس ہی نہیں تھا کتنا وقت گزر گیا ہے اور وہ کہاں اور کس صورتحال میں ہے. وہ دل میں صغیر کے لیے اپنائیت سی محسوس کرنے لگی تھی. اب میری سنو گے؟ لوسی نے کہا. میں اپنی یہ ہسٹری ISI کے ڈائریکٹر جنرل کو سنا چکی ہوں. یہی تو میں چاہتا ہوں، صغیر نے کہا. تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے میرے آگے رکھ دو، مجھے اپنا رازدار بنا لو. اکیلے سوچ سوچ کر اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالے رکھنا. میں نے دل کی بات کہہ دی تو تم نہیں مانو گے، لوسی نے کہا. تم مجھ پر کبھی اعتبار نہیں کرو گے کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں کس کماش کی لڑکی ہوں. نہیں لوسی، صغیر نے کہا. میں ایسا نہیں سوچوں گا. جو بھی دل میں آتا ہے وہ زبان پر لے آؤ. تم مجھے کچھ اور ہی طرح اچھے لگنے لگے ہو. لوسی نے لہجے میں کچھ سنجیدگی اور کچھ گفتگی پیدا کرتے ہوئے کہا. لیکن یوں محسوس کرتی ہوں جیسے میں یہ بات وقت سے بہت پہلے کہہ رہی ہوں. تم کہہ سکتے ہو کہ یہ چالاک لڑکی استادی کھیل رہی ہے کیونکہ یہ مجبور، بے بس اور بے ٹھکانہ ہے اور اپنے لیے پناہ بنا رہی ہے. بات یہ ہے صغیر، میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی. وہ جو تمہیں سنایا ہے کہ ایک بوڑھے کے ساتھ بیاہ دیا گیا تو میں نے پہلے ایک کو اور پھر دوسرے کو دوست بنایا تھا. وہ دلی یا روحانی محبت نہیں تھی بلکہ جذباتی اور جسمانی تسکین والی محبت تھی. پھر تو میں ایسی فریب کار ہوئی کہ محبت کے نام سے مجھے چڑ ہو گئی تھی. بندوں کو اپنے جال میں لا کر انہیں کٹ پتلیوں کی طرح نچانے میں مجھے عجیب سا لطف حاصل ہوتا. لیکن آج یوں معلوم ہوتا ہے جیسے میرے اندر ایک اور حس بیدار ہو گئی ہے اور اس کی تسکین صرف تم کر سکتے ہو اور اس تسکین کا جسم اور حسن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میں اتنا ضرور کہوں گی کہ میں سہارا ڈھونڈ رہی ہوں. لوسی کو ہچکی سی آئی اور اس نے سر جھکا کر چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا. اس کا سارا جسم ہلکے ہلکے جھٹکوں سے ہل رہا تھا. وہ سسکیاں اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگی تھی. صغیر اس کے پاس جا بیٹھا اور اپنا ایک بازو اس کے کندھوں پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر بہلانے لگا. لوسی کچھ دیر آنسو بہاتی رہی اور کچھ مشکل سے ہی اپنے آپ کو قابو میں لائی. میں تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑوں گا لوسی، صغیر نے کہا. میں یہی کہہ رہا تھا کہ دل میں جو بھی ہے وہ میرے آگے رکھ دو. تم نے اچھا کیا جو یہ بات بھی کہہ ڈالی اور میں نے تمہیں سنبھال لیا.
ابھی ہمیں نہ جانے کتنا عرصہ اکٹھے رہنا ہے، مجھے اپنا سمجھتی رہو، اور باقی رہی بات محبت کی تو اس پر بھی کبھی بات کر لیں گے۔ ابھی مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، اور یہ کوشش بھی کرو کہ اپنا آپ مجھے سمجھا سکو۔ کچھ دیر بعد لوسی نارمل سی حالت میں آ گئی۔ کورٹ مارشل سے پہلے ایک کارروائی ہوتی ہے جسے سمری آف ایویڈنس کہتے ہیں۔ اس میں استغاثہ کے چیدہ لوگوں کے بیان ملزم کی موجودگی میں لیے جاتے ہیں، اور ملزم کو اجازت حاصل ہوتی ہے کہ وہ ان پر جرح کرے، اور وہ اپنا بیان بھی دے سکتا ہے۔ اسے یہ بھی اجازت ہوتی ہے کہ جرح نہ کرے اور بیان بھی نہ دے، اور اپنا یہ حق کورٹ مارشل میں استعمال کرے۔ میجر عثمان کو سرکاری طور پر اطلاع دے دی گئی تھی کہ اس کا کورٹ مارشل ہوگا اور فلاں دن اسے سمری آف ایویڈنس میں پیش کیا جائے گا۔ 3-4 دنوں بعد یہ کارروائی شروع ہوئی اور میجر عثمان کو اس میں شامل کیا گیا۔ میجر عثمان نے نہ کسی گواہ پر جرح کی نہ بیان دیا، وہ اس قانون سے واقف تھا۔ اس کارروائی کی تکمیل کے بعد کاغذات GHQ جانے تھے اور وہاں سے جنرل کورٹ مارشل کا حکم آنا تھا۔ واجدہ بھی لاہور چھاونی میں اسی سرکاری بنگلے میں رہتی تھی جو میجر عثمان کو ملا ہوا تھا۔ میجر عثمان کا باپ پہلے بھی واجدہ کے پاس یہ خبر لے کر آیا تھا کہ عثمان کو ISI نے گرفتار کر لیا ہے، اور واجدہ نے بڑی دانشمندی سے اسے مطمئن کر کے ٹال دیا تھا۔ اب عثمان کا باپ پھر آ گیا۔ واجدہ نے فوراً محسوس کر لیا کہ اس شخص کا مزاج اکھڑا ہوا ہے اور یہ کوئی خاص ہی بات کرنے آیا ہے۔ واجدہ بیٹی، عثمان کے باپ نے کہا، میں جو بات سن کر آیا ہوں اس پر مجھے یقین تو نہیں، لیکن تمہارے ساتھ بات کرنا ضروری سمجھا اور آ گیا ہوں۔ واجدہ نے چونک کر اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ سنو واجدہ، سسر نے واجدہ سے کہا، میں نے کہا تھا کہ عثمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تم نے مجھے جھٹلا دیا اور کوئی اور ہی بات بتا دی تھی، لیکن اب مجھے صحیح اطلاع ملی ہے کہ عثمان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ کیا تم جانتی ہو؟ جانتی ہوں چچا جان، واجدہ نے جواب دیا۔ پہلے مجھے بھی اندھیرے میں رکھا گیا تھا، اب صحیح اطلاع ملی ہے کہ عثمان کا جاسوسی کے الزام میں کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ میرا بیٹا جاسوس نہیں ہو سکتا، سسر نے پرجوش اور تہمکانہ لہجے میں کہا۔ میرے مجاہد بیٹے کے خلاف کسی دشمن نے پھڈا بنا دیا ہوگا، یہ تو میں دیکھ لوں گا، لیکن مجھے ایک اور خبر ملی ہے جس پر میں یقین نہیں کر سکتا، صرف تم میرا شک رفع کر سکتی ہو۔ وہ خبر کیا ہے چچا جان؟ واجدہ نے پوچھا۔ سنا ہے تم عثمان کے خلاف کورٹ مارشل میں گواہی دے رہی ہو، سسر نے کہا۔ کیا کسی غیرت مند خاندان کی بیٹی اپنے خاوند کے خلاف ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے چچا جان، واجدہ نے کہا۔ اگر خاوند بے غیرت اور غدار ہو جائے تو غیرت مند بیوی اسے اپنا خاوند تسلیم کرنے سے انکار کر دے گی۔ میرا بیٹا بے غیرت اور غدار نہیں ہو سکتا، سسر نے کہا۔ میں تم سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے کہ تم اور تمہارے دونوں بھائی عثمان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں؟ چچا جان، واجدہ نے کہا، ابھی میں کچھ نہیں بتا سکتی، وقت آنے پر آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں گواہی دوں گی یا نہیں دوں گی یا کیا کروں گی، تمہارا فیصلہ ایک ہونا چاہیے، سسر نے چودھریوں کے لہجے میں کہا۔ تم عثمان کے خلاف گواہی نہیں دو گی، مت بولو کہ تم میری بہو اور میرے بیٹے کی بیوی ہو، تم وہ کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ اگر میں آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دوں تو؟ واجدہ نے پوچھا۔ میں تمہیں زبردستی اپنی بات پر لاؤں گا، سسر نے بڑے روب سے کہا۔ میں معلوم کر رہا ہوں کہ میرے بیٹے پر جاسوسی کا الزام کس طرح لگا ہے، پھر دیکھنا میں اس کا کورٹ مارشل کرنے والوں کو کس انجام تک پہنچاتا ہوں۔ میرے قہر سے بچو، ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا کہ ایک چھوٹے مقدمے میں عثمان کے خلاف جا گواہی دو۔ واجدہ پہلے ہی جلی بیٹھی تھی، اس کی تو ازدواجی زندگی تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ عثمان نے اسے دھوکے دیے تھے، وہ کسی قیمت پر عثمان کو بخشنے پر تیار نہیں تھی۔ پاکستان کی عظمت اور محبت الگ تھی جو ایک الاؤ کی طرح اس کی ذات میں روشن تھی۔